بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالب الفرقان، سورہ یونس، مکی، نمبر 10، آیت نمبر 1۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے از علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق، ایم فل پی ایچ ڈی اسلامک اسٹڈیز۔ سورہ یونس، مکی، نمبر 10۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرے کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ آیت نمبر 1۔ الف لام را تلك آیات الکتاب الحکیم۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ یہ اس ضابطۂ قوانین کی آیات ہیں جو سر تسر حکمت پر مبنی ہیں، یا یہ الف لام را ہے۔ قرآن میں ربط اور احکام و قوانین کی غرض و غائط بتانے کا مقصد سابقہ سورۃ توبہ کی آخری آیت میں تھا، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، سورہ 9 آیت 129۔ ان سے کہہ دو کہ میرے لیے خدا کے قانون کی اطاعت کافی ہے۔ لا الہ الا ہوا، سورہ 9 آیت 129۔ میں اس کے سوا اس کائنات کے اندر کسی اور کا اقتدار تسلیم نہیں کرتا۔ سورہ عنکبوت میں بھی ہے کہ ان سے پوچھو کہ کیا قرآن جیسی کتاب تمہارے لیے کافی نہیں ہے۔ اب اس سورہ یونس کا آغاز ہوتا ہے کہ الف لام را، سورہ 10 آیت نمبر 1۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تلک آیات الکتاب الحکیم، سورہ 10 آیت 1۔ یہ اس ضابطۂ قوانین کی آیات ہیں جو سر تسر حکمت پر مبنی ہیں۔ دیکھا آپ نے کس طرح فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، سورہ 9 آیت 129 کی تشریح ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی اس صورت کا ربط سابقہ صورت کے ساتھ جڑ رہا ہے۔ قرآن کریم تو الحمد سے والناس تک مربوط چلا جا رہا ہے۔ قرآن کو صورتوں یعنی ابواب اور پاروں میں اس لیے تقسیم کیا گیا ہے تاکہ اس کے پڑھنے میں آسانی رہے، ورنہ کتاب تو ساری مسلسل اور ترتیب کے ساتھ ہے۔ اس صورت کے شروع میں خدا نے خود کہہ دیا کہ یہ آیات کتاب الحکیم کی ہیں، یعنی یہ آیات سر تسر حکمت پر مبنی ہیں۔ خدا نے اپنے لیے بھی حکیم کہا ہے، اپنی کتاب کے لیے بھی حکیم کہا ہے، اور کہا کہ اپنے قوانین کی حکمت بھی ہم نے اسی کتاب کے اندر نازل کر دی ہے۔ حکمت قانون کی غرض و غائط اور مقصد کو کہتے ہیں۔ قرآن جب حکم دیتا ہے تو ساتھ ہی بے انہم، کیونکہ، یا لعلکم، یہ اس لیے تمہیں حکم دیا جاتا ہے تاکہ تمہارا کچھ بن جائے۔ مثلا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، تم پر روزے فرض کیے گئے، لعلکم تشکرون، تاکہ تمہاری محنتیں بھرپور نتائج پیدا کریں۔ تو قرآنی احکام و اصول کی غرض و غائط، ان کا مقصود، ان کی حکمت، یہ ساری چیزیں خود خدا نے احکام کے ساتھ نازل کر دی ہیں تاکہ انسان جو کچھ مانے علی وجہ البصیرت مانے۔ اسی لیے خدا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کہلوایا کہ ادعو الی اللہ علی بصیرت، میں خدا کی طرف تمہیں علی وجہ البصیرت دعوت دیتا ہوں۔ آگے ہے انا و من اتبعنی، میں بھی یہی کرتا ہوں اور جو میرے راستے پہ چلنے والے ہوں گے وہ بھی یہی کریں گے۔ حکمت غرض و غائط بتانے سے مقصود یہ ہے کہ پرکھتے چلے جاؤ کہ ایسا کرنے سے بتایا ہوا مقصد حاصل ہو رہا ہے یا نہیں۔ یہ فکرہ کہ ہم نے آگ بنائی تاکہ حرارت دے، اب اس کا محسوس ٹیسٹ یہ ہے کہ چائے کی دیگچی رکھ کر دیکھ لو کہ چائے بنتی ہے یا نہیں۔ اگر چائے نہیں بنتی تو دیکھو کہ آگ جل بھی رہی ہے یا نہیں۔ احکام کی غرض و غائط اس لیے بتائی ہیں کہ تم اپنے ذہن سے ہی کہیں فیصلہ نہ کر لو کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس سے احکام خداوندی کا اتباع ہو رہا ہے، بلکہ دیکھو کہ احکام پر عمل کرنے کا بتایا ہوا نتیجہ بھی برآمد ہو رہا ہے یا نہیں۔ مسلمانوں نے بِأَنَّهُمْ اور لَعَلَّكُمْ کو بلہا دیا اور آخرت میں ثواب ملنے کی امید پر مذہبی رسومات
ادا کیے چلے جا رہے ہیں، اور پھر کلو حزب ما لدیہم فارغون، نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہر فرقہ محسوس نتائج کے بغیر ذہنی طور پر خوش ہے کہ ہم صحیح ہیں اور باقی سب غلط ہیں۔ یہاں کوئی نہیں دیکھتا کہ آگ جل رہی ہے یا نہیں، بس عقیدہ رکھا ہوا ہے کہ آخرت میں چائے بنے گی۔ خدا نے آگ جل رہی ہے یا نہیں کو مبہم نہیں رہنے دیا۔ اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھو۔ اگر کسی وقت پرکھنا ہو کہ تم مومن ہو یا نہیں تو آؤ ہم تمہیں بتائیں۔ کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی اقوام عالم میں سب سے آگے ہوگے، تم ہی سب سے سپر ہوگے، بشرطے کہ تم مومن ہوئے۔ اب مسلمان خود فیصلہ کر لیں کہ وہ العالون ہیں یا دوسری اقوام سے تبے ہوئے ہیں۔ العالون کو اماما للناس بھی کہا گیا ہے۔ ایک اور مقام پہ ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کفار مومنین کے اوپر کسی طرح بھی غلبہ حاصل کر لیں۔ ایک اور مقام پر ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، سورہ 24 آیت نمبر 53۔ مومنین کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایمان اور عمل صالح کے بدلے میں دنیا کے اندر حکومت عطا کرے۔ اگر ہم خدا کی کتاب کی حکمت کو سامنے رکھتے تو ہی پھر یہ نتیجہ نکلتا۔ کہا جاتا ہے کہ حکومت موت کے بعد ملے گی، لیکن قرآن تو اپنی بات کو مبہم رہنے ہی نہیں دیتا۔ آگے کہا کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، سورہ 24 آیت 53۔ جیسا استخلاف حکومت ہم نے تم سے پہلی قوموں کو عطا کیا تھا، تو یہ حکومت عطا کرنا تو اسی دنیا کی بات ہے۔ ہم نے نہ اس کتاب کو کتاب حکیم سمجھا، نہ خدا کو خدائے حکیم سمجھا، اور نہ ہم نے کتاب کی حکمت قوانین کی غرض و غایت کو سامنے رکھا، نہ ان کے نتائج جو خود خدا نے بتائے تھے ان کو سامنے رکھا۔ اگر مسلمان خدا کے قوانین کی بتائی ہوئی غرض و غایت کو سامنے رکھتے تو کبھی دھوکے میں نہ رہتے۔ اب بگڑا ہے تو کچھ انسانوں کا ہی بگڑا ہے، خدا کا کیا بگڑنا تھا؟ وہ تو واللہ غنی عن العالمین ہے۔ یہ ہے آیات الکتاب الحکیم، سورہ 10 نمبر 1 کا مفہوم۔ آیت نمبر 2، أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ۔ کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی کی طرف اپنی وحی کیوں بھیجی ہے؟ سنو، وحی اس لیے بھیجی تاکہ وہ اس کے ذریعے لوگوں کو غلط روش زندگی کے برے نتائج سے آگاہ کر دے، اور جو ضابطۂ حیات پر ایمان لائیں اور عمل بھی اس کے مطابق کریں انہیں خوشخبری دے دے کہ ان کے نشو و نما دینے والے کے نزدیک ان کا مقام بہت بلند اور حقیقی شرف کا موجب ہے۔ مخالفین تعلیم پر غور کرنے کی بجائے اعلان کرتے پھرتے ہیں کہ یہ شخص بالکل چھوٹا ہے۔ قدمہ صدقن، جہاں کوئی شخص ٹھہرے قائم رہ سکے، کوئی دھوکہ نہ ہو، یعنی وہ ریل ہو، ٹھہرنے کا مقام ایسا جہاں تم جم کر ٹھہر سکو گے۔ عربی میں قدمہ صدقن اس کو کہتے ہیں کہ جس میں بلندیاں، شرف اور عظمتیں جتنی بھی ہیں وہ سب حاصل ہو جائیں۔ نبی اور رسول کے متعلق فوق البشر ہونے کا باطل تصور۔ نبی اور رسول کے متعلق شروع سے لوگوں کا خیال یہ رہا کہ یہ فوق البشر ہوتا ہے، یعنی عام انسان نہیں ہوتا، اسی لیے مذاہب عالم نے اپنے مذاہب کے بانیوں کو عام انسان سے اونچا رکھا ہوا ہے۔ یعنی کسی نے کہا کہ وہ خدا کا اوتار ہے تو کسی نے اسے خدا کا بیٹا کہا، پھر اس سے جتنے بھی افعال سرزد ہوتے ہیں انہیں معجزہ کہا۔ نبی اور رسول کے بارے میں یہ ضروری خصوصیات مذہب میں سمجھائی جاتی ہیں۔ اب یہ بات ہمارے ہاں بھی آ گئی کہ معجزہ کو دلیل نبوت سمجھا جاتا ہے۔ آج کے مذہب پرست انسان ہوں یا 1400 سال پہلے کے مذہب پرست، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر آیا ہے کہ یہ لوگ تجھ سے معجزات دکھانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جواب میں کہا گیا کہ میں تو تم جیسا ہی ایک بشر ہوں، تو کیا تم اپنے جیسے بشر سے مافوق البشر کام کا مطالبہ کرتے ہو؟ اگر بالفرض محال خدا میرے ذریعے کوئی مافوق البشر کام کا مظاہرہ کرا بھی دے
تو اس کا کیا فائدہ؟ تم نے تو خود سابقہ انبیاء اکرام کی طرف معجزے منسوب کر رکھے ہیں، تو بتاؤ کوئی قوم معجزوں کو دیکھ کر کبھی ایمان لائی ہے؟ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انگلی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کر دینے کا معجزہ منسوب کیا جاتا ہے، تو کیا یہ مافوق البشر معجزہ دیکھ کر قوم ایمان لے آئی تھی؟ انسان کا چاند کو مسخر کر لینا سابقہ دور کے لوگوں کے لیے معجزہ ہے۔ مذہب پرست پہلے بھی مانگ رہے تھے اور آج بھی معجزات و کرامات مانگتے ہیں۔ مذہب پرست آج بھی وہی ہیں جہاں پہلے تھے۔ قرآن نے پچھلی آیت میں کہا کہ یہ حکمت سے بھرپور آیات سورہ 10 آیت 1 یعنی قوانین ہیں۔ ربط میں کہا أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس سورہ 10 آیت نمبر 2، یہ اپنے میں سے ایک بشر کو رسول بنائے جانے پر تعجب کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا۔ ان کے خیال میں تو ایک رسول کو مافوق البشر ہونا چاہیے تھا، ان جیسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کم از کم ہم سے مختلف وضاقتہ رکھتا، کپڑوں کی تراش خراش ہم سے مختلف رکھتا، کرامتیں دکھاتا، کتاب حکیم۔ سورہ 10 نمبر 1 کے بعد ان کے تعجب کی بات آئی ہے، اگر یہ ہو جاتا کہ مافوق البشر ہونے کی وجہ سے رسول ہی تمہاری عقل و فکر میں نہ آتا تو اس کی پیش کردہ تعلیم کیوں کر حکیم ہو سکتی تھی؟ خدا کی کتاب اس لیے حکیم ہے کہ غور و فکر کرنے پر عقل انسانی کو مطمئن کر دینے والی توجیحات خدا کی بیان کرتا ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے عقل و فکر کے چراغ گل کر کے ایمان لانے کا مطالبہ نہیں کیا، ہم نے حکمت پر مبنی احکام دیے تاکہ تم عقل و فکر سے کام لے کر علی وجہ البصیرت ایمان لاؤ۔ نہ تو یہ رسول مافوق البشر ہے اور نہ اس کی پیش کردہ تعلیم مافوق البشر ہے۔ اس پر غور و فکر کرو، ہمارے قوانین میں تمہیں اپنا اور پوری انسانیت کی بھلائی سمجھ آئے، نظر آئے تو اس پر ایمان لاؤ اور ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو۔ کرامت اور عقل و فکر پر مبنی بات میں کوئی ربط نہیں ہوتا، جبکہ عقل و بصیرت کے تحت کسی چیز کو ماننا مقام بلند ہے اور انسان کا باشرف ہونا ہے۔ سحر کا لغوی اور بنیادی مفہوم۔ لفظ سحر کے لغوی اور بنیادی معنی ایسے جھوٹ اور فریب کے ہیں جس کا بظاہر پتہ ہی نہ چلے۔ اس جہت سے یہ لفظ جادو کے معنوں میں بھی استعمال ہونے لگا۔ قرآن میں یہ لفظ جہاں آئے گا وہاں دیکھنا ہوگا کہ اس لفظ سے اس جگہ جھوٹ و فریب مراد ہے یا جادو۔ لوگوں کا خیال تھا کہ نبی کو فوق البشر ہونا چاہیے تاکہ وہ معجزے دکھائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مخالفین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر ہی سمجھتے ہوں، کیونکہ جو شخص آپ کے قریب جاتا وہ آپ کے کلام و بیان سے اس قدر متاثر ہو جاتا کہ اسے سحر، جادو کے سوا اور کچھ سمجھا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ اس آیت میں جادو کے بجائے سحر کے معنی ہیں جھوٹ اور فریب۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معجزہ دکھاتے تو جھکنے والے تو جھک جاتے، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے جو کہتے کہ نہیں یہ تو جادو ہے، جادوگر ایسے شعبدے دکھاتے ہیں۔ یہ کہنے کی گنجائش تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ رہے ہیں انا بشر مثلکم، میں تم جیسا ہی ایک بشر ہوں، اس لیے میں تمہارے سامنے ایسی کوئی بات پیش نہیں کر سکتا جو مافوق الفطرت ہو، کوئی شعبدہ ہو۔ اگر مخالفین نے جادوگر کہا ہوتا تو وہ خود مان رہے ہیں کہ یہ تو عام انسان ہے، تو جادوگر والی بات نہیں ہے۔ عربی میں سحر کے بنیادی معنی ہیں جھوٹ و فریب، تو مخالفین یہ کہہ رہے تھے کہ یہ رسول جتنی باتیں کر رہا ہے وہ محض جھوٹ اور فریب ہیں، کیونکہ یہ کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتا، اس لیے یہ اپنے دعویٰ نبوت میں بالکل جھوٹا ہے۔ اس آیت میں ساحر کے معنی جھوٹا ہے۔ معجزہ دکھانے کا زیادہ اصرار کیا تو کہا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، کیا یہ باتیں کرنے سے پہلے میں 40 سالہ عمر تمہارے اندر نہیں بسر کر چکا؟ ایمان سے کہو کیا میری سابقہ زندگی میں تمہیں کبھی کسی قسم کا جھوٹ ملا؟ یہ ایسا معجزہ تھا جسے نہ اس دور کا انسان جھٹلا سکا اور نہ آج کا کوئی جھٹلا سکتا ہے۔ آیت نمبر 3۔ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون
बेशक तुम्हारा रब वो है जिसने कायनात की पस्तियों और बुलंदियों को 6 मुख्तलिफ अदवार में पैदा किया, फिर कायनात के तमाम तदबीरी उमूर के कंट्रोल को अपने दस्ते कुदरत में रखा। उसके यहाँ इसके कानून से गैर हम आहंग शफात कोई नहीं कर सकता। यह है वो अल्लाह जो कायनात की अशिया की तरह तुम्हें भी नशो नुमा देने वाला है। तुम्हें चाहिए कि तुम उसी के कवानीन की अताअत और महकूमियत इख्तियार करो। क्या तुम गौर व फिक्र नहीं करते? खुदा का अजीम और नादिर मोजज़ा तो बजाते खुद अदम से कायनात को वजूद में लाना है। मुखालिफिन का तकाजा था कि कोई चीज मोजज़े के तौर पर सामने आनी चाहिए जिसके करने से हमारी अक्ल व फिक्र आजिज हो जाए। कहा कि हम इस सिलसिला कायनात को अदम से वजूद में लाए हैं। क्या यह पूरी कायनात का अदम से वजूद में आ जाना तुम्हारे नजदीक कोई मोजज़ा नहीं है? इससे बड़ा मोजज़ा और क्या हो सकता है? कुरान कोई साइंस की किताब तो नहीं है कि इन चीजों की तफसील में जाए, लेकिन जो इशारे भी वो करता है साइंस की बड़ी से बड़ी तहकीकात भी उसको आज तक गलत साबित न कर सकी। तौरात कहती है कि खुदा ने ये कायनात 6 दिनों में पैदा की। अगर 24 घंटों वाले 6 दिनों की बात है तो सवाल है कि कायनात के वजूद में आने से पहले ये दिन रात कैसे वजूद में आ गए। फी सित्ततिन अय्यामिन सूरह 10 आयत नंबर 3 के मानी है 6 अदवार, 6 मराहल या 6 पीरियड्स। इन मानी के अलावा 24 घंटों के दिन रात को भी यौम ही कहा जाता है, लेकिन 24 घंटों वाले दिन रात कायनात के वजूद में आ जाने के बाद सामने आए थे। कायनात अभी वजूद में भी नहीं आई थी और तौरात ने दिनों के नाम भी गिनवा दिए कि हफ्ता के दिन शुरू करके खुदा ने इतवार के दिन आराम किया। इसका नाम उन्होंने सब्त रखा हुआ है। खुदा ने इस तस्वर की नफी की और कहा ला ताखुजुहु सनतुम वला नौम सूरह 2 आयत नंबर 255। ना वो थकता है, ना उसे नींद आती है और ना ही ऊंग। दूसरी जगह कहा कि वो चाहे तो उन जैसी हजारों कायनातें वजूद में ले आए। वो इस कायनात को बनाकर थक नहीं गया है। हिंदुओं का अकीदा है कि ये सारी कायनात हकीकत में अपना वजूद नहीं रखती। ईश्वर ब्रह्मा सो रहा है और उसे ये ख्वाब आ रहा है, तो खुदा के सोने का तस्वर उनके यहाँ भी मौजूद है, जिसकी कुरान ने तरदीद कर दी कि उसे नींद नहीं आती। कायनात के बारे में हिंदू मजहब कहता है कि कायनात को खुदा ने एक खेल के तौर पर रचाया हुआ है और यह कि वो नटराजन है, यानी सबसे बड़ा एक्टर है। जब उसकी आंख खुलेगी तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। फी सित्ततिन अय्यामिन के मानी है 6 मराहल, स्टेजेस। अरबी जबान में अय्याम एक मुद्दत, पीरियड, जमाना, एज या मराहल स्टेजेस को कहते हैं। इंसानी तहकीक के मुताबिक ये कायनात मुकम्मल बनी बनाई हुई चीज एज आ फिनिश्ड प्रोडक्ट के तौर पर एक ही दफा वजूद में नहीं आ गई थी। इब्तिदा में कायनात गैसों का मजमुआ थी जिसे साइंस में नेबुला कहा जाता है और कुरान ने इसे तूफान कहा है। गैसों से कायनात एक पिघले हुए मादे की शक्ल में वजूद पजीर हुई। इस माए भगोले को तेजी के साथ गर्दिश दी गई। गर्दिश के नतीजे में सियारे और सितारे यानी इजराम फल्की छींटों की शक्ल में दूर दूर फैल गए। बुनियादी भूगोले से दूर जाने का अंदाज ऐसे ही था जैसे गोपिये से पत्थर फेंका जाता है और तमाम छींटे उसी शक्ल में घूमने लगे जिस शक्ल या समत में बुनियादी भूगोला गर्दिश कर रहा था, यानी एंटी क्लॉक समत में। ये बात जो आज साइंस बता रही है वो कुरान में पहले से मौजूद है कि कुर्रे फजा में गर्दिश कर रहे हैं और ये कि कुर्रे यूं जुदा हुए जैसे गोपिये से पत्थर को फेंका जाए। कुरान में 6 के 6 मराहल का जिक्र है। कायनात का खालक अपनी तख्लीक में नित नए अजाफों के लिए तदबीर उमूर भी करता रहता है। और इस्तवा अलल अर्श सूरह 10 आयत नंबर 3। ये कुरान की खास इस्तलाह है कि उसने कायनात का मरकजी कंट्रोल संभाला, यानी सिर्फ तख्लीक करके बैठ नहीं गया है बल्कि कायनात के लिए जो उसने कवानीन बनाए हैं उनका कंट्रोल अपने हाथ में रखा हुआ है। अस्तवा अलल अर्श सूरह 10 आयत नंबर 3। अपने ही बनाए हुए कवानीन पर कंट्रोल है, लेकिन यह कंट्रोल किस मकसद के लिए है? कहा युदब्बिरुल अम्रा सूरह 10 आयत नंबर 3। वो तदबीरे उमूर कर रहा है कि उसकी कोई तदबीर नाकाम न रहने पाए। देखा आपने कुरान किस तरह कड़ियों से कड़ियां मिलाता चला जाता है। तदबीर का लफ्ज दबर से है। दुबर के मानी है पीछे तक जाकर ये देखना।
کہ تخلیق کردہ شے کا آخر الامر انجام کیا ہونا ہے، اس نے آخر الامر کیا بننا ہے، یعنی اس کو کیا بنانا مقصود ہے، اور پھر اس کی تکمیل کے لیے مختلف نظم و نسق کی کڑیوں کو مرتب کرتے چلے جانا۔ پہلے الحکیم سورہ 10 آیت 1 میں آیا تھا اور اب تدبیر کا ذکر آیا ہے، تو یہ چیز تو وہی کر سکتا ہے جو ایک پلان کے مطابق کوئی چیز تخلیق کرتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ آخر الامر شے کو کیا بنانا مقصود ہے، وہ شے کو اب اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے تدبیری کڑیاں وجود میں لاتا چلا جاتا ہے اور ان پہ اپنا کنٹرول رکھتا ہے۔ دوسرے مقام پہ ہے یزید و فی الخلق ما یشاء، وہ جیسا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے اپنے قانون تخلیق کے مطابق اپنی تخلیق میں نت نئے اضافے کرتا رہتا ہے۔ شفیع کا مفہوم اس آیت کے تناظر میں، شفیع کسی اکیلے کے ساتھ کھڑے ہو کر دو ہو جانے کو کہتے ہیں، یعنی جفت، اور وطر طاق کو کہتے ہیں۔ جب گواہ عدالت میں جاتا ہے تو ملزم کے ساتھ کھڑے ہونے کو شفیع کہتے ہیں۔ شفیع یعنی گواہ کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ملزم یا مجرم اکیلا نہیں رہتا۔ صفائی کے گواہ کے طور پر ساتھ کھڑا ہونے کے لیے عربی زبان میں شفاعت یا شہادت کا لفظ آتا ہے۔ یہاں یہ جو تخلیق ارض و سما، استوى علی العرش، تدبیر امور کا ذکر آیا ہے اور اس کے ساتھ ما من شفیع الا من بعد اذنہ سورہ 10 آیت نمبر 3 آیا ہے، تو یہ شفیع یا شفاعت یعنی گواہی کے معنی میں تو آ ہی نہیں سکتا۔ گناہ گاروں کی شفاعت کے معنی لیے جائیں تو ربط ہی کوئی نہیں رہتا۔ یہاں تو تدبیر امور ہو رہی ہے، یہاں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس تخلیقی سلسلہ میں بات آگے کیسے بڑھتی ہے۔ تخلیق کا مرحلہ تو امر کے فوری بعد شروع ہو جاتا ہے۔ تخلیق کا وہ مرحلہ جب ابھی شے متشکل نہیں ہوئی ہوتی، شے نے ابھی طبعی قوانین کی روح سے ارتقاء کرنا شروع نہیں کیا ہوتا۔ یہ حصہ عالم امر سے متعلق ہے جس کے متعلق ہم کچھ نہیں جان سکتے۔ طبعی قوانین کے تابع آنے سے پہلے تخلیق کے لیے قرآن نے امر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ خدا کائنات کو 6 مراحل سے گزار کے وجود میں لایا، کائنات سے متعلق قوانین پر کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا، تدبیر امور ہوتی چلی جاتی ہیں، وہ اپنے عالم امر کے اندر مزید تدبیریں کرتا رہتا ہے، اور اکیلے واحد میں عنصر ایلیمنٹ یعنی وطر طاق عناصر وجود میں آتے چلے جاتے ہیں۔ دو عناصر کو ایک خاص تناسب سے haphazardly اکٹھے کرنے سے ایک نئی چیز وجود میں آتی ہے۔ اگر اکیلے عنصر ایلیمنٹ وطر کو طاق ہی رہنے دیا جائے تو کوئی چیز تخلیق نہیں ہوتی۔ اگر مختلف اکیلے وطر عناصر کو خاص تناسب سے شفیع کر دیا جائے، دو کر دیا جائے، ملا دیا جائے، تو اس سے تخلیق کے میدان میں ایک اضافہ ہو جاتا ہے۔ گویا ایک کے ساتھ دوسری چیز کا خاص تناسب کے ساتھ امتزاج یعنی شفیع ہونا عمل تخلیق کا مظہر ہوتا ہے۔ ایک کے ساتھ دوسری چیز خاص تناسب کے ساتھ شفیع ہو کر کھڑی ہو جائے، ساتھ جڑ جائے، تو اس سے تخلیقات کے اندر اضافے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن دو عناصر کو محض اکٹھے کر دینے سے کسی قسم کی تخلیق نہیں ہوگی۔ اس کے لیے کہا شفیع الا من بعد اذنہ سورہ 10 آیت نمبر 3۔ اس کے قانون کے مطابق دو عناصر کو اکٹھا کرو گے تو پھر نئی چیز وجود میں آئے گی۔ مثلا آکسیجن اور ہائیڈروجن کو ملاتے چلے جائیے، کچھ نہیں بنتا۔ ان کو خدا کے قانون جسے انسان نے دریافت کیا ہے H2O کی نسبت سے ملاؤ تو پانی بنے گا۔ یہ ہے دو چیزوں کا خدا کے قانون کے مطابق آپس میں ملنا، جس کے لیے اس آیت میں شفاعت کا لفظ آیا ہے۔ اب آیت کا مفہوم مربوط ہو گیا، ورنہ اگر شفاعت کو گواہی کے معنوں میں لیا جائے تو بات سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ خلق السماوات والأرض استوى على العرش تدبیر امور اور ما من شفيع إلا من بعد إذنه کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ مروجہ شفاعت کے متعلق ملاحظہ فرمائیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 48 کے تحت۔ خدا کا قانون ہی انسانوں کے لیے عملی طور پر اللہ ہے۔ خدا کا ہم سے اور ہمارا خدا سے تعلق اس کے قوانین کی روح سے ہے۔ اس کے قوانین سے ہٹ کر ہم خدا سے کسی قسم کا تعلق قائم نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم میں خدا کے اخلاقی قوانین محفوظ ہیں، جبکہ خدا کے طبعی قوانین کائنات کے اندر بکھرے ہوئے ہیں جنہیں ہم دریافت کرتے ہیں۔ اگر اللہ کا ترجمہ قانون کر لیا جائے تو بات بڑی صاف ہو جاتی ہے۔ آگے کہا ذالکم اللہ سورہ 10 آیت نمبر 3،
یہ ہے تمہارا اللہ، یعنی تمہارے لیے تمہاری زندگی بسر کرنے کے لیے خدا کا قانون ہی تمہارا اللہ ہے۔ خدا کے قوانین کی اطاعت کرنا خدا ہی کی اطاعت ہوتی ہے۔ خدا کا قانون کس مقصد کے لیے ہے؟ بتایا ربکم، سورہ 10 آیت نمبر 3، تمہاری ربوبیت کے لیے ہے۔ اس آیت میں بتا دیا کہ عناصر کو خدا کے قوانین کے مطابق شفیع کرو گے، جفت کرو گے، آپس میں ملاؤ گے تو تمہاری ربوبیت ہوتی چلی جائے گی۔ اپنے قوانین کی اطاعت کے لیے کہا فَاعْبُدُوهُ، سورہ 10 آیت نمبر 3۔ اللہ کے قوانین کی اطاعت کرو۔ انسان بدیع السماء یا فاطر السماء تو نہیں ہو سکتا، لیکن یہ قوانین خداوندی سے ہم آہنگ ہو کر چلے تو یہ تخلیقی کاموں میں آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ تخلیقی عمل سے اس کی ذات کی نشو و نما ہوتی چلی جائے گی، اور ساتھ ہی تخلیقی عمل کے محاصل سے دوسروں کی اور اس کی اپنی طبعی ربوبیت ہوتی چلی جاتی ہے۔ خدا کے قوانین کے مطابق تخلیق کرنے سے انسان احسن الخالقین تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تو صرف خدا ہی ہے۔ البتہ یہ صفت خالقیت سے ضرور متصف ہو جاتا ہے۔ حد بشریت میں انسان قوانین خداوندی کے مطابق جو کچھ کرتا چلا جائے گا تو اس کے عمل کا نتیجہ پکار کر کہے گا ذالکم اللہ، سورہ 10 آیت نمبر 3۔ یہ ہے اللہ، یعنی یہ ہے اللہ کے قانون کی اثر انگیزی۔ لیکن یہ سب کچھ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، سورہ 10 آیت نمبر 3۔ قانون خداوندی کے مطابق ایک خاص تناسب سے ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ ملانے سے ہوگا۔ جو قوم خدا کے احکام و قوانین کی اطاعت کرتی چلی جائے گی اس سے ربوبیت ظہور میں آتی چلی جائے گی۔ ایسی قوم تخلیق کے لیے تدبیر امور کرے گی، اقتدار کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھے گی تاکہ انارکی نہ پھیلنے پائے۔ اس اقتدار اور کنٹرول کا مقصد ہے ربکم، سورہ 10 آیت نمبر 3۔ ربوبیت کے لیے نظم و نسق اس کا منتہا اور مقصود ہوگا۔ آگے ہے افلا تذکرون، سورہ 10 آیت نمبر 3۔ کہو کیا بات سمجھ میں آئی؟ کرو گے نہ خدا کے قوانین کی اطاعت؟ آیت نمبر 4۔ إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون۔ صحیح یا غلط روش میں تمہارا ہر قدم اسی کے قانون کے مرتب نتائج کی طرف اٹھ رہا ہے۔ یہ بات حقیقت پر مبنی ہے جو تم سے بیان کی گئی ہے۔ بے شک اس کا قانون تخلیق یہ ہے کہ وہ پست ترین نقطہ سے تخلیق کا آغاز کرتا ہے، پھر متعدد ارتقائی گردشیں دے کر تخلیق کو تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ اسی طرح انسانی اعمال بھی نتیجہ خیز ہوتے ہیں، لہٰذا جو لوگ اس کے قانون پر ایمان لے آتے ہیں اور پھر ان کے مطابق اعمال صالح بھی کرتے ہیں تو انہیں حق و انصاف کے ساتھ ان کے اعمال کا بدلہ مل جاتا ہے، اور جو لوگ اس کے قانون کا انکار کر کے دوسری باطل راہیں اختیار کر لیں تو ان کے اعمال کے نتائج ان کی صلاحیتوں کو نشو و نما دینے کی بجائے ان کو جلسا کر رکھ دیتے ہیں، اور اس طرح ان کو بڑی درد انگیز سزا ملتی ہے۔ موت سے زندگی کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، کائنات کی گردش انسانی ذات پر نتائج مرتب کر دیتی ہے۔ انسانی زندگی اور حیوانی زندگی دونوں سے عبارت ہے۔ حیوانی نقطہ نظر تو یہ ہے کہ بس اسی دنیا کے اندر ہے، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ ایسے نقطہ نظر کے حامل شخص کو کسی قسم کے اخلاقی قوانین کی ضرورت نہیں ہے۔ طبعی قوانین کے تحت جس طرح حیوان زندگی بسر کرتے ہیں، یعنی کھایا پیا، سوئے، بچے پیدا کیے اور مر گئے، اسی طرح انسان کی زندگی بسر ہوتی ہے۔ لیکن انسانی ذات کی وجہ سے انسانی سطح زندگی جو حیوانی سطح زندگی سے اونچی ہے، مرنے کے بعد بھی آگے چلتی ہے۔ انسانی ذات خدا کی عطا کردہ ہے۔ جس شخص کی زندگی تخلیقی کاموں میں بسر ہوگی وہ مرنے کے بعد خوشگوار زندگی کا حامل ہوگا، اور جس کی زندگی تخلیقی کاموں کے بغیر حیوانات کی طرح بسر ہوگی وہ مرنے کے بعد ناخوشگوار زندگی کا حامل ہوگا۔ یاد رہے کہ ربوبیت کے اندر انسان کی جسمانی نشو و نما اور اس کی ذات کی صلاحیتوں کی نشو و نما دونوں شامل ہیں۔ مرنے کے بعد انسان اپنے اعمال کے اچھے اور برے نقوش لے کر زندگی بعد زندگی میں داخل ہوتا ہے۔
انسان کا کوئی عمل بھی نتیجہ خیز ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ اسے کہا الیہ مرجعکم جمیعاً، سورہ 10 آیت نمبر 4، تم سب نے ہماری طرف آنا ہے۔ مرجعکم کے بارے میں کہا وعد اللہ حقا، سورہ 10 آیت نمبر 4، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے یا یہ ہم نے تمہیں حقیقت پر مبنی بات بتائی ہے۔ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزیہ، سورہ 10 آیت نمبر 4۔ کائنات کی گردش اس لیے ہے کہ انسانوں کے اعمال نتیجہ خیز ہوں، یعنی کائنات کی گردش بے مقصد نہیں ہے، یہ اس لیے گردش میں ہے کہ جو لوگ قوانین خداوندی پر ایمان لا کر ان کے مطابق زندگی بسر کریں تو ان کے لیے آخرت میں خوشگوار زندگی مرتب ہو جائے، اور جو ایسا نہ کریں ان کی تباہی کا نتیجہ ان کے سامنے آ جائے۔ انسان کا اپنا عمل ہی جزا یا سزا کا مستوجب ہوتا ہے۔ کائنات کی گردش کس طرح انسانی اعمال کے نتائج مرتب کرتی ہے فی الحال نہیں معلوم، اس کو تو کوئی سائنسدان ہی ریسرچ کر کے کبھی بتائے گا، اس وقت معلوم ہوگا کہ کائنات کی گردش انسانی اعمال کے نتائج کس طرح مرتب کرتی ہے۔ بہرحال قرآن نے انسانوں کے لیے دعوت غور و فکر دی ہے، اس کے متعلق کسی بھی دور کا سائنسدان ریسرچ کر سکے گا۔ آیت نمبر 5، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون۔ خدا وہی ہے جس نے سورج کو درخشندہ اور چاند کو نور بنایا اور چاند کے لیے منزلیں متعین کر دیں تاکہ تم اس سے برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو۔ اللہ نے یہ کائنات بلا مقصد نہیں بنائی بلکہ مبنی بر حق ہے اور تعمیری نتائج پیدا کرنے کے لیے بنائی ہے۔ اس نے اپنے قوانین و حقائق کو ان لوگوں کے لیے جو علم و بصیرت سے کام لیں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ کیلنڈر قمری اور شمسی دونوں حساب سے رکھا جا سکتا ہے۔ سورج کے لیے کہا الشمس ضیاء، چمکتا سورج، اور چاند کے لیے کہا والقمر نورا، منعکس روشنی کا حامل چاند۔ ضیاء اس کے لیے آتا ہے جس کی اپنی روشنی ہو، مثلا چراغ، جبکہ نور اس کے لیے آتا ہے جس کی اپنی تو روشنی نہ ہو، کسی دوسری شے کی روشنی پڑنے سے وہ چمکے۔ سورج اور چاند کے بارے میں یہ بات 1400 سال پہلے قرآن نے بتائی کہ سورج اپنی روشنی سے چمکتا ہے اور چاند سورج سے مانگی ہوئی روشنی سے چمکتا ہے، یعنی چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے۔ سورج کی چمک جب چاند پر پڑتی ہے تو یہ چمکتا ہے، یعنی سورج کی روشنی کو منعکس کرتا ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کیلنڈر قمری سال کے مطابق بھی بنایا جا سکتا ہے اور شمسی سال کے حساب سے بھی۔ سورہ 6 آیت نمبر 97، سورہ 17 آیت نمبر 12۔ چاند کا سال سورج کے سال کے حساب سے ہر 36 سال کے بعد ایک سال پیچھے رہ جاتا ہے، یعنی ہر تیسرے سال ایک مہینہ پیچھے رہ جاتا ہے اور ہر سال 10 دن پیچھے رہ جاتا ہے۔ آیت نمبر 6، ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض لآيات لقوم يتقون۔ یقیناً رات دن کی گردش میں اور خدا نے جو کچھ کائنات میں پیدا کیا ہے اس میں ان قوموں کے لیے جو غلط روش کے تباہ کن نتائج سے بچنا چاہیں بڑے بڑے حقائق پوشیدہ ہیں۔ کائنات پر غور و فکر کرنے والوں کو قرآن نے علماء اور متقی کہا ہے۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، سورہ 10 آیت نمبر 5۔ یفصل الآیات، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم تو نکھار کر بیان کرتے ہیں، یعنی یہ کتاب مبہم نہیں ہے، اس کو تفصیل سے نکھار کر بیان کیا گیا ہے۔ لیکن کن لوگوں کے لیے نکھار کر بیان کیا گیا ہے؟ کہا لقوم یعلمون، سورہ 10 آیت نمبر 5۔ اس قوم کے لیے جو علم سے کام لیتی ہے۔ علماء کا لفظ قرآن میں صرف 2 مقامات پر آیا ہے، ایک تو بنی اسرائیل کے احبار و رہبان کے لیے علماء کا لفظ آیا ہے اور جو اپنے ہاتھوں سے حکم لکھتے اور کہتے کہ یہ خدا کا حکم ہے، سورہ 26 آیت نمبر 197۔ اور دوسرے مقام پر سائنسدانوں، محققین، ریسرچر،
تاریخ دان اور زندگی کے شعبوں میں سوچ بچار کرنے والوں کے لیے علماء کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سورہ 35 آیات 27-28۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں علماء کا لفظ کہیں نہیں آیا ہے۔ کہا اِنَّ فِی اخْتِلَافِ اللَّیْلِ وَالنَّہَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سورہ 10 آیت نمبر 6۔ ان آیات میں شمس و قمر کی بات آ گئی، اختلاف لیل و نہار کی بات بھی آ گئی، آسمانوں زمین کی پستیوں اور پہنائیوں کی بات آ گئی۔ تو یہ باتیں کیا ہیں؟ کہا لا آیات، سورہ 10 آیت نمبر 6۔ ان میں ہر ایک شے ایک دلیل ہے، علامت ہے، نشانی ہے۔ کن کے لیے؟ کہا لقومی یتقون، سورہ 10 آیت نمبر 6، متقی قوم کے لیے۔ اوپر کہا لقومی یعلمون، سورہ 10 آیت 5، اور اس آیت میں کہا لقومی یتقون، سورہ 10 آیت 6۔ کائنات کے نظام پر غور و فکر کرنے والوں، مثلاً یہ کائنات کس طرح وجود میں آئی، شمس و قمر اور دیگر ستاروں اور سیاروں کی گردشوں، اور یہ کہ کائنات میں اضافے کیسے ہو رہے ہیں۔ قرآن نے مومنین کو کائنات کی ایک ایک شے کے اوپر غور و فکر کرنے کی دعوت دی، اسے مومنین کا فریضہ قرار دیا ہے۔ گویا یہ فکری دنیا کی چیز نہ رہی، یہ سائنسدانوں کا الگ شعبہ نہیں رہا۔ قرآن بتا رہا ہے کہ مومنین فطرت کی قوتوں کے متعلق غور و فکر سے پہلے قوانین فطرت کا مطالعہ کریں، پھر عملاً ان قوتوں کو مسخر کریں۔ متقی کی تو قرآن نے مختلف مقامات پہ تعریف بیان کی ہے۔ تقویٰ کے معنی ہیں قوانین خداوندی کی نگہداشت کرنے والے۔ قوانین خداوندی کے دو شعبے قرآن نے گنائے ہیں، ایک کا تعلق عالم محسوسات یعنی کائنات سے ہے، اور دوسرے کا تعلق خود انسانی نفسیات سے ہے۔ یہ دوسرا گوشہ وہ ہے جہاں وحی کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ اس کے مطابق تذکیر فطرت کے محاصل کو معاشرے میں تقسیم کیا جائے۔ مومن سائنسدان عالم بھی ہوتے ہیں اور متقی بھی، لیکن مسلمانوں پر افسوس کہ اس میدان میں مغرب آگے ہے۔ بہرحال یہ انکشاف کوئی مسلم یا غیر مسلم سائنسدان ہی کر سکے گا کہ کائنات کی گردش کس طرح انسانی اعمال کے نتائج مرتب کرتی ہے۔ آیت نمبر 7۔ ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون۔ جو لوگ آخرت کے منکر ہونے کی وجہ سے ہمارے قانون مکافات کے تحت اپنے اعمال کی نتیجہ خیزی کی توقع نہیں رکھتے، یہ وہ لوگ ہیں جو اسی دنیا کی زندگی پر قناعت کر کے اور مطمئن ہو کر بیٹھ گئے ہیں، اور ان کا یہ رویہ اس لیے ہے کہ یہ ہماری کائناتی اور اخلاقی نشانیوں سے غافل ہیں، ان پر غور و فکر نہیں کرتے۔ مکمل اسلام کیا ہے؟ مکمل اسلام نام ہے طبعی اور اخلاقی قوانین دونوں کی نگہداشت کرنے کا۔ طبعی قوانین کے ذریعے انسان سامان زیست حاصل کرتا ہے، یہ مغرب کر رہا ہے جو اخلاقی قوانین کی طرف سے غافل ہے۔ اگر انسان طبعی قوانین کے ذریعے سامان زیست حاصل کرتا ہے اور اس کو اخلاقی قوانین کے مطابق صرف کرتا ہے تو یہ مومن ہے۔ گویا مکمل اسلام طبعی اور اخلاقی قوانین دونوں کی نگہداشت کرنے کا نام ہے، دونوں کو شفیع کرنے کا نام ہے۔ سورہ 10 آیت نمبر 3۔ جو تسخیر فطرت نہیں کرتا وہ اپنے ہاں اخلاقی قوانین کا مدعی ہے، تو اس کی مثال ایسے دکاندار کی سی ہے جس کے پاس ترازو اور پاٹ تو ہوں لیکن دکان میں قابل فروخت سامان ہی نہ ہو۔ یہ ہم مسلمان ہیں، افسوس۔ آیت نمبر 8۔ اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون۔ انہی لوگوں کا دنیا و آخرت میں ان کے اپنے ہی اعمال کی پاداش میں ٹھکانہ جہنم تباہی ہوگا۔ جن لوگوں نے کائناتی قوتیں مسخر کر کے سامان زیست حاصل کیا لیکن ما حاصل کو اخلاقی قوانین کے مطابق تقسیم نہ کیا، اور جن لوگوں نے کائناتی قوتیں مسخر ہی نہیں کی، ان دونوں کا دنیا و آخرت میں نتیجہ تباہی ہے۔ والذین هم عن آیاتنا غافلون، سورہ 10 آیت نمبر 7۔ اور پیچھے تھا یفصل الآیات لقوم یعلمون، سورہ 10 آیت نمبر 5۔ تو یہ آیات قوانین فطرت نہیں ہے تو اور کون سی آیات ہیں؟ آیت نمبر 9۔ ان
الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. جو لوگ قوانین خداوندی کی صداقتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور ان قوانین کے مطابق اعمال صالح بھی کرتے ہیں تو اللہ ان کے اس ایمان کی بنا پر ان کی رہنمائی زندگی کے صحیح راستہ کی طرف کر دے گا. صحیح رہنمائی پر چلنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے معاشرہ میں شادابیوں پر نہ کبھی خزاں آ سکتی ہے اور نہ اس کی آسائشوں میں کبھی کمی واقع ہو سکتی ہے. طبعی اور اخلاقی قوانین کو شفیع کرنے کا نتیجہ زندگی کی سدا بہاریاں ہیں. اوپر چند آیات میں ان لوگوں کا ذکر تھا جو طبعی قوانین یا اخلاقی قوانین یا دونوں قسم کی قوانین سے غافل تھے اور نتیجہ تباہی بتایا تھا. تباہی نتیجہ اس لیے ہوا کہ لوگوں نے اخلاقی قوانین اور طبعی قوانین کو الگ الگ رکھا، دونوں کو شفیع نہ کیا، اکٹھا نہ کیا. اس آیت میں دونوں قسم کے قوانین کو جو شفیع کرتے ہیں اکٹھے کر کے ان کی نگہداشت کرتے ہیں ان کا ذکر ہے. اگر دونوں قسم کے قوانین کو شفیع نہ کیا جائے تو نتیجہ تباہی بتایا ہے. کہا ان الذین آمنوا سورہ 10 آیت نمبر 9. جو لوگ طبعی اور اخلاقی دونوں قوانین کی صداقت پر ایمان رکھتے ہیں، وعملوا الصالحات سورہ 10 آیت 9، اور دونوں قسم کے قوانین کی ہم آہنگی میں انسانی صلاحیتوں میں اضافہ کرنے والے اعمال کرتے ہیں. دونوں قسم کے قوانین کو ساتھ لے کر چلا جائے تو انسانی صلاحیتیں بیدار ہوتی ہیں. یہدیہم ربہم بایمانہم سورہ 10 آیت نمبر 9. ان کے ایمان اور اعمال صالح کی وجہ سے ان پر کشادگی راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں. عربی میں تجری من تحتہم الانہار سورہ 10 آیت نمبر 9 سدا بہار کو کہتے ہیں، تو تجری من تحتہم الانہار فی جنت النعیم سورہ 10 آیت نمبر 9 کا مفہوم ہو جائے گا کہ ان کے دنیا و آخرت میں معاشرہ کی شادابیاں، سیرابیاں، سرفرازیاں، آسائشیں اور ثمرباریاں سدا بہار رہیں گی. ان کا معاشرہ خزاں نا آشنا ہوگا. آیت نمبر 10. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. جنتی معاشرہ میں ان لوگوں کی زبان پر ہوگا، اے اللہ تیرے قوانین اس بات سے پاک ہیں، بہت دور ہیں کہ وہ صحیح کوششوں کے تخریبی نتائج پیدا کر دیں، اور اس معاشرہ میں ہر فرد دوسرے فرد کے لیے حیات بخش آرزویں اور سلامتی کی تمنائیں لیے ہوئے ہوگا. ایسے نظام کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر شخص نظام ربوبیت کے عالمگیر نتائج کو دیکھ کر پکار اٹھے گا کہ واہ واہ، خدا کا نظام ربوبیت کس قدر مستحق حمد و ستائش ہے. سبحانک اللہم، تو پاک ہے ان تمام باتوں سے جو تیرے متعلق انسان اپنے ذہن سے کہتا ہے یا سوچتا ہے. یعنی خدا سے متعلق صرف وہی باتیں صحیح ہیں جو اپنے بارے میں خدا نے انسانوں کو خود بتا دی ہیں. دوسرے مقام پہ ہے سبحان اللہ تعالی عما یصفون. یہ لوگ جو اپنے ذہن سے خدا کی صفات بیان کرتے ہیں، خدا کا تصور دیتے ہیں، وہ اس سے بہت دور ہے. تحیتہم زندگی بخش آرزو. تحیی عام طور پر تو تحفہ کو کہتے ہیں، جسے انگریزی میں گریٹنگز یا ویلکم کہا جاتا ہے، لیکن عربوں کے ہاں دوسرے کو جاں بخش تحائف دینے کو کہتے ہیں جس سے ان کی زندگی بڑھے. آگے ہے سلام، میری طرف سے امن اور سلامتی تیرے لیے، میں تیری زندگی کا خواہاں ہوں، میری طرف سے خطرہ محسوس نہ کر. نظام ربوبیت میں انسانوں کے باہمی روابط کی کیفیت. نظام ربوبیت میں انسانوں کی زبان پر ایک دوسرے کے لیے سلامن سلامن ہوگا. چہار اطراف سے سلامتی سلامتی کی آوازیں آئیں گی. کسی کو ایک دوسرے سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا. تحیاتہم سلامتی کے ساتھ حیات بخش آرزویں ایک دوسرے کے لیے ہوں گی. ایسے معاشرے میں ہر شخص کو اپنی پوری استعداد کے مطابق طبعی قوانین کی روح سے دوسروں کے لیے سامان زیست حاصل کرنا ہے.
کام میں مصروف ہر شخص ذہن میں ہوتا ہے کہ میں دوسروں کی فکر کر رہا ہوں تو دوسرے میری فکر میں مصروف ہیں۔ معاشرے کا ہر فرد اگر دوسروں کے لیے مصروف کار ہو تو کیا ایسی ذہنیت کے ساتھ معاشرے میں بھائی چارہ نہیں ابھرے گا؟ ان الحمدللہ رب العالمین، سورہ 10 آیت نمبر 10۔ ان کی ساری تگ و تاز اسی لیے ہوتی ہے کہ دنیا پہ ثابت کیا جائے کہ صرف اللہ کے قوانین کے مطابق ہی ایسی ربوبیت عالمینی قائم ہو سکتی ہے جس کے نتائج دیکھ کر ہر انسان کی زبان پر خدا کے قوانین کے متعلق حمد و ستائش کا آوازہ بلند ہو جائے۔ آیت نمبر 11۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اگر اللہ کا قانون لوگوں کو سزا دینے میں بھی ویسی ہی جلدی کرنے والا ہوتا جیسا کہ اس کا قانون ان کے ساتھ رحمت کے معاملے میں جلدی کرتا ہے تو ان کی مدت عمل ختم ہو چکی ہوتی۔ ہمارے قانون مہلت کا طریق یہ ہے کہ جو لوگ قوانین خداوندی کی انتیجہ خیزی پر ایمان نہیں رکھتے ان کی فوری گرفت کی بجائے ان کو ہم ان کی سرکشی میں بھٹکتے رہنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ مکافات عمل کی ایک اہم شق مہلت کا وقفہ ہے۔ جس طرح انسان اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے جلد بازی سے کام لیتا ہے، اگر خدا کا قانون مکافات اسی طرح مواخذہ کرنے میں جلدی کرتا تو غلط راستے پر چلنے والوں کی مہلت کا وقفہ پورا ہو چکا ہوتا، لیکن خدا نے تخم ریزی اور ثمر باری کے درمیان ایک وقفہ مقرر کر رکھا ہے۔ اسی قانون مہلت کے تحت جو لوگ قانون مکافات کا انکار کر کے تخریبی اعمال میں ڈوبے رہتے ہیں ان کی فوری گرفت نہیں ہوتی۔ خدا نے قانون مکافات عمل میں وقفہ اس لیے رکھا ہے کہ انسان کے پاس غلط روش کو چھوڑ کے صحیح روش کی طرف آنے کی گنجائش رہے۔ ہو سکتا ہے کہ جب یہ تباہی کے آثار دیکھے یا ذرا آگے بڑھے اور غلطی کا احساس ہو جائے تو اس کے پاس صحیح روش کی طرف آنے کی گنجائش موجود ہونی چاہیے۔ اگر فوری گرفتہ ہو جائے تو خدا نے جو یہ اصول مقرر کر رکھا ہے کہ انسان بلا جبر و کراہ کامل اور غور و فکر کے بعد اپنی مرضی سے صحیح راستہ اختیار کرے تو اس کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ مثلا اگر کسی ظالم کا ہاتھ مظلوم پر اٹھتے ہی اگر وہ پتھر کا بن جائے تو اسے دیکھ کر ساری دنیا ایمان لے آئے اور ظلم مٹ جائے، لیکن ایسا ایمان غور و فکر کا نتیجہ نہیں ہوگا۔ جو ایمان عقل و فکر کے معاف ہو جانے سے لایا جائے اسے ایمان کہا ہی نہیں جا سکتا، وہ تو فکری اکراہ کا نتیجہ ہوگا۔ لہٰذا عمل اور اس کے نتیجے میں ایک وقفہ ہوتا ہے تاکہ انسان اپنے اختیار و ارادے کو اچھی طرح استعمال کر سکے۔ خدا نے غلط روش کو چھوڑ کر صحیح روش کی طرف آنے والوں کے لیے اپنی رحمت اپنے پر واجب کی ہوئی ہے۔ آیت نمبر 12۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سرکش انسان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کھڑا بیٹھا لیٹا ہر وقت ہمیں پکارتا ہے، لیکن جب اس سے وہ مصیبت ٹل جاتی ہے تو وہ اس طرح ہمارے قوانین سے منہ پھیر کر چل دیتا ہے جیسے کہ اس نے ہمیں اپنی مصیبت میں پکارا ہی نہ تھا۔ جو لوگ ہمارے قانون کی حد سے باہر نکل جاتے ہیں ان کے ذاتی مفادات ان کو حسین اور خوشنما دکھاتے ہیں۔ غلط معاشرے میں غلط کام خوشنما دکھائی دیتے ہیں، نیز مصرفین کا مفہوم۔ اگر معاشرہ صحیح ہے اور کوئی ایک شخص غلط روش اپناتا ہے تو اس کو ہر کوئی ٹوکتا ہے، ملامت کرتا ہے، اس کے بعد پھر اس کو ندامت بھی ہوتی ہے کہ میں ہی غلط ہوں۔ لیکن جس معاشرے میں برائی کو برائی نہ سمجھا جائے، سارے 420 کر رہے ہوں تو ہر شخص میں تحریک پیدا ہوتی ہے کہ میں بھی اسی طرح کماؤں۔ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو میں معاشرے میں بہت پیچھے رہ جاؤں گا، پھر باطل طریقوں سے کمائی کی دوڑ لگ جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کو پھر اپنی روش
کشش و جاذبیت کی وجہ سے بھلی لگتی ہے، مزین لگتی ہے۔ جب قوانین خداوندی کو نظر انداز کر کے کمایا ہی باطل طریقے سے ہے تو پھر ایسا شخص خرچ بھی قوانین خداوندی کو نظر انداز کر کے ہی کرے گا۔ قوانین خداوندی کو نظر انداز کر کے جو خرچ کرتے ہیں ان کو قرآن نے مسرفین سورہ 10 آیت نمبر 12 کہا ہے۔ آیت نمبر 13، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ۔ اور ہم نے اس سے پہلے بھی بہت سی قوموں کو تباہ کر دیا کیونکہ انہوں نے ہمارے قوانین سے سرکشی اختیار کر کے لوگوں پر ظلم اور زیادتی شروع کر دی، حالانکہ ان کے رسول واضح اور کھلے کھلے دلائل لے کر ان کی طرف آئے، لیکن وہ ایمان لانے والے نہ بنے اور تباہ ہو گئے۔ اسی طرح ہم اپنی سنت کے مطابق ہر دور کے مجرموں کو ان کے کیے کا بدلہ دیتے ہیں۔ قوموں کی موت و حیات کا ابدی قانون۔ قرآن اصول بتا رہا ہے کہ جو قوم بھی جرائم کی مرتکب ہوتی ہے اس کا انجام تباہی ہوا کرتا ہے۔ اب یہ ایک اصول آ گیا، ایک قانون آ گیا۔ آج کی اصطلاح میں اسے قانون استبدال و استخلاف قومی کہا جاتا ہے۔ تباہی کے معنی ہوتے ہیں کہ اس سے تمکن چھن جاتا ہے، حکومت مملکت چھن جاتی ہے اور اس کی جگہ دوسری قوم لے لیتی ہے۔ قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ یہ چیزیں یوں ہی اتفاقی طور پر نہیں ہوتی بلکہ ان کے لیے اصول مقرر ہیں، قانون مقرر ہیں۔ ان قوانین کے مطابق ہی تمکن اور قوت حاصل ہوتی ہے۔ انہی کی خلاف ورزی سے یہ چیزیں چھنتی ہیں اور دوسری باصلاحیت قوم ان کی جگہ لے لیتی ہے۔ اصول بیان کیا کہ کذالک نجزی القوم المجرمین سورہ 10 آیت نمبر 13۔ جو قوم جرائم کی مرتکب ہوتی ہے اس کا یہ انجام ہوا کرتا ہے۔ پہلا جرم تو یہ ہے کہ قوم قوانین خداوندی کو نظر انداز کر کے زندگی بسر کرنا شروع کر دے، اس طرح معاشرہ جرائم سے بھر جائے گا۔ دوسرا جرم یہ ہے کہ قوم اپنی حفاظت کے لیے جان کی قربانی دینا چھوڑ دے۔ ظاہر ہے کہ جرائم سے بھرپور معاشرہ میں کون اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوگا؟ جو دوسروں کے لیے جیتا ہے وہی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر سکتا ہے۔ قرآن نے یہ ابدی اصول بتا دیا۔ پھر قرآن نے مخاطب قوم سے کہا ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم سورہ 10 آیت نمبر 14۔ ان تباہ ہونے والی قوموں کے بعد پھر تمہیں تمکن حاصل ہوا۔ تمکن کس مقصد کے لیے حاصل ہوا؟ کہا لِنَنظُرَ کیف تعلمون سورہ 10 آیت نمبر 14، یہ دیکھنے کے لیے کہ اب تم کیسے کام کرتے ہو۔ قرآن حکیم کی طرف سے قوموں کی موت و حیات کے یہ پیمانے ہر دور کے لیے ابدی ہیں، یعنی جرائم کی مرتکب قوم کا یہی انجام ہوا کرے گا۔ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو مخاطب کر کے 1400 سال پہلے کہی تھی۔ اگر تم بھی کسی دور میں جرائم کے مرتکب ہوئے تو میری امت ہونا تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا، تمہارا انجام بھی تباہی ہوگا۔ قوم مجرمین کی شروع میں سزا غیر محسوس طور پر سامنے آتی ہے، پہلے آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے جھٹکے آتے ہیں۔ اگر قوم اپنی روش نہ بدلے تو پھر آخر الامر کسی دوسری قوم کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ ایسا ہر دور میں ہوگا۔ عربی زبان میں جرم کے بنیادی معنی ہے دوسروں کے پھل کو کاٹ کر اپنے گھر میں لے جانا۔ آیت نمبر 14۔ ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون۔ ان اقوام سابقہ کے بعد اے جماعت مومنین، ہم نے تمہیں ان کا جان نشین بنایا تاکہ دیکھا جائے کہ تم کس قسم کے کام کرتے ہو۔ آیت نمبر 15۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي
ان اتبع الا ما يوحى الی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اور جب ان کے سامنے ہمارے واضح قوانین پیش کیے جاتے ہیں تو وہ لوگ جن کو اخروی زندگی پر یقین نہیں ہوتا کہتے ہیں اس قرآن کے علاوہ کوئی اور ہماری پسند کا قرآن لاؤ یا مفاہمت کی خاطر اس میں ہی کچھ ترمیم کر دو۔ ان سے کہہ دو یہ چیز میرے اختیار سے باہر ہے کہ میں اس میں اپنی طرف سے کسی قسم کا رد و بدل کر سکوں۔ میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف نازل ہوئی ہے۔ اگر بفرض محال میں بھی اپنے رب کے احکام کی نافرمانی کروں تو میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کا قانون میری رعایت نہیں کرے گا۔ معصیت کے معنی ہے دیدہ دانستہ خدا کے کسی حکم سے سرتابی برتنا، روح گردانی کرنا۔ قانون سازی کا اختیار صرف خدا کو حاصل ہے، یہ اختیار خدا نے کسی کو نہیں دیا۔ اس آیت سے چند باتیں ابھر کر سامنے آتی ہیں۔ نمبر 1، مخالفین کی رنجش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نہیں تھی بلکہ اس کی تعلیم اور دعوت سے تھی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے تھے، اسی لیے وہ تعلیم و دعوت میں ترمیم کی تجویز پیش کرتے تھے۔ نمبر 2، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا کہ میں اس میں تغیر و تبدل نہیں کر سکتا، مجھے ایسا کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب وہی کہ من جانب اللہ ہونے کی بین دلیل ہے۔ خدا پر ایمان لانے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ خدا کی کتاب کو کافی سمجھا جائے۔ کہا اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، سورہ 29 آیت نمبر 51۔ کیا جو کتاب ہم نے نازل کی ہے وہ کافی نہیں ہے؟ نمبر 3، قرآن کے سوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی ارشاد کے متعلق نہیں کہا کہ میں اس میں تبدیلی کرنے کا مجاز نہیں، بلکہ روایات بتاتی ہیں کہ آپ نے اپنے کئی فیصلوں میں تبدیلی کی۔ واضح ہوا کہ وہی صرف قرآن کے اندر ہے، باہر نہیں ہے، جس میں تبدیلی کرنے کا اختیار خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں تھا۔ نمبر 4، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف وحی کا اتباع کرتے تھے۔ یہ بھی اس امر کی دلیل ہے کہ اتباع رسول سے مراد اتباع قرآن ہے، اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتباع قرآن ہی کا دوسرا نام ہے، نہ کہ احادیث کا اتباع۔ نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بفرض محال معصیت کا ارتکاب کرتے تو خود بھی معصیت کی سزا سے نہیں بچ سکتے تھے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ گناہ گاروں کو کس طرح بخشوا سکتے ہیں۔ نمبر 6، قانون بنانے یا تبدیل کرنے کا حق صرف خدا تعالیٰ ہی کا ہے۔ جسے قانون سازی کا اختیار ہے اسے ہی قانون میں تبدیلی کا اختیار ہے، اور قانون سازی کا اختیار خدا نے کسی کو نہیں دیا۔ آیت نمبر 16، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون۔ کہہ دو اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ انسان کو وحی کی تعلیم نہ دی جائے تو نہ میں وحی کی تعلیم تمہیں سناتا اور نہ اس سے تمہیں باخبر ہی کرتا۔ کیا وحی کے ملنے سے پہلے میں تمہارے اندر ایک عمر بسر نہیں کر چکا ہوں؟ تو کیا تم میری سابقہ زندگی پر عقل و فکر سے کام لے کر غور نہیں کرتے کہ میں سچا اور پاک باز انسان ہوں؟ حقائق کا ادراک صرف اور صرف وحی کے ذریعے سے ہوتا تھا۔ ما تلوتہ، سورہ 10 آیت نمبر 16۔ میں تمہارے سامنے انہیں پیش نہ کرتا، یعنی مجھے وحی ملتی ہے تو میں پیش کر دیتا ہوں۔ ولا ادراکم بہی، سورہ 10 آیت نمبر 16۔ خدا تمہیں اس کا علم ہی نہ دیتا، یعنی حقائق اور قوانین کا ادراک میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا ہوں، خدا کی طرف سے دے رہا ہوں۔ قرآن نے فائل کے بدلنے سے کتنی بڑی دو حقیقتیں پیش کر دیں۔ ولا ادراکم بہی، سورہ 10 آیت نمبر 16۔ یہ جو حقائق کا ادراک ہے وحی کے ذریعے سے خدا کراتا ہے، تلوتہ کراتا ہوں، یعنی میں تو انہیں بس پیش کرتا ہوں۔
مجھے تو حقائق قوانین کے وضع کرنے کا اختیار نہیں ہے، یہ علم اسی کا عطا کردہ ہے، میں اس میں تبدیلی بھی نہیں کر سکتا، میں تو بس پیش کرتا ہوں وہ جو قرآن میں ترمیم کرنے کے لیے مخالفین کہہ رہے تھے۔ سورہ 10 آیت 15۔ تو وہ کہہ سکتے تھے کہ میاں یہ قوانین بناتے تو تم خود ہو، بس بڑا بننے کے لیے کہہ دیتے ہو کہ خدا کی طرف سے ہے۔ خدا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ افلا تعقلون۔ سورہ 10 آیت نمبر 16۔ میں کہیں باہر سے نہیں آیا ہوا ہوں، میں نے سابقہ عمر تمہارے اندر بسر کی ہے، سوچو تو صحیح، عقل سے کام لو۔ کیا اس سے بیشتر تم نے مجھے جھوٹ بولتے دیکھا ہے یا فریب دیتے دیکھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزہ کے سامنے مخالفین کی زبانیں خاموش ہو گئی تھیں۔ آیت نمبر 17۔ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون۔ بھلا اس سے بڑھ کر مجرم اور کون ہوگا جو اپنے من سے گھڑ کر اللہ پر بہتان باندھے کہ یہ حکم من جانب اللہ ہے، یا اسی طرح وہ شخص بھی کم مجرم نہ ہوگا جس کے سامنے خدا کی سچی وحی آئے اور وہ اسے جھٹلا دے۔ خدا پر بہتان باندھنے والا اور خدا کی وحی کو جھٹلانے والا دونوں مجرم ہیں، اس لیے یاد رکھو خدا مجرموں کو اپنے پروگرام میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ آیت نمبر 18۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو اپنا معبود بنا کر پرستش کرتے ہیں جو نہ انہیں نفع پہنچا سکتی ہیں اور نہ نقصان، اور کہتے ہیں یہ معبود خدا کے ہاں ہماری شفاعت کریں گے۔ ان سے کہہ دو تمہارے ان باطل سفارشیوں کا زمین اور آسمان میں خدا کو تو کوئی علم نہیں ہے، یعنی ہے ہی نہیں۔ خدا بہت دور ہے اور پاک ہے ان چیزوں سے جن کو وہ اس قابضے میں خود شریک ٹھہراتے ہیں۔ خدا کی پرستش ناجائز ہے، اس کے تو بس قوانین کی محکومیت اختیار کرنا ہوتا ہے۔ عقیدہ کی بنا پر بتوں کو نفع نقصان پہنچانے پر قادر سمجھ لیا جاتا ہے۔ پیر پرستی اور قبر پرستی میں بھی یہی عقیدہ کار فرما ہوتا ہے۔ قرآن کی روح سے خدا کی عبادت سے مراد اس کے قوانین کی محکومیت ہے، اطاعت ہے، خدا کی پرستش کرنا جائز نہیں ہے۔ خدا حاکم ہے، پرستیدہ نہیں ہے۔ قرآن میں خدا کی پرستش کا تصور ہی نہیں ہے، اس لیے جب خدا کے عبد اور یعبدون جیسے الفاظ آئیں گے تو ان کا مفہوم خدا کی محکومیت اختیار کرنا ہوگا، لیکن جب ایسے الفاظ غیر مسلموں کے سلسلے میں آئیں گے تو ان کا مفہوم ان کی مروجہ پرستش ہوگا۔ اس زمانے کی قومیں تو بتوں کی پرستش کرتی تھیں، لیکن اب تو انسانوں کی بھی پرستش ہونے لگی ہے۔ آیت نمبر 19۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ ابتداً مفادات میں باہمی ٹکراؤ نہیں تھا، تو سارے انسان ایک ہی امت واحدہ کے فرد تھے۔ سورہ 2 آیت نمبر 213۔ پھر انفرادی مفادات کے سبب ان میں اختلافات واقع ہوئے اور ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ سورہ 2 آیت نمبر 36۔ اگر تیرے رب کی مشیت ہوتی تو ہم اپنی قدرت سے ان کے اختلافات کو زبردستی مٹا دیتے، ایسا نہیں کیا تو اب ہم ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ اب اختلافات وحی کے پر جمع ہونے سے مٹ سکیں گے۔ آیت نمبر 20۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا
عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس رسول پر اس کے رب کی طرف کوئی آسمانی نشانی کیوں نہیں اتاری جاتی؟ تو تم جواب دو کہ میرے اور تمہارے اعمال کے نتائج جو بھی غیب میں ہیں وہ صرف خدا کے علم میں ہیں، تو تم لوگ انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ نتائج کا انتظار کرتا ہوں۔ میرے عمل کا نتیجہ آسمانی نشانی ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔